الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک کا ہمارے اوپر بے انتہا کرم احسان ہے کہ جس نے تمام مخلوقات میں چن کر چھانٹ کر ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا۔ یوں تو دنیا بننے کے بعد جنات کی آبادی اس عالم میں سالہ سال، ہزاروں سال، لاکھوں برس تک وہ لوگ آباد ہوئے، اور اس کے بعد انسانوں کو پیدا کرنے کا آدم علیہ السلام کا سلسلہ ہوا، جو ابھی یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ یہ 10,000 سال بھی نہیں ہوا، جبکہ جنات لاکھوں برس اس دنیا میں پہلے رہ چکے، عبادت کر چکے۔ فسادات ہوا، بگاڑ آیا تو ان کے کو گزار کر کے جو ہے انسانوں کو آباد کیا اس میں، انہیں دریاؤں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، زمینوں میں، جگہ جگہ ان کو رکھا۔ بہرحال تو یہ انسان اللہ نے اعلان کر دیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، کہ بنی آدم کو ہم نے اکرام سے نوازا ہے، اس لیے یہ مکرم ہو گیا۔ یہ نہیں کہ یہ بناوٹ کے اعتبار سے یہ سب سے بڑا تھا، اللہ نے اکرام کا اعلان کر دیا تو ساری مخلوقات کے نظر میں یہ مکرم ہو گیا، اکرام کے لائق ہو گیا۔ اب اس کے بعد اللہ پاک نے اسلام کو پسند فرمایا ہے، اور پھر جو اسلام کو قبول کرتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کرنے والے کا نام اللہ پاک نے سماکم المسلمین، میں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو یہ نام مسلمان اللہ نے رکھا ہے، اور ایمان جو ہے وہ اللہ نے اپنے پاس میں رکھا ہے، ہدایت۔ اور ایمان کے معنی ہے یقین، یعنی وشواس۔ تو اللہ کی ذات و صفات پر جس کا یقین ذرہ برابر بھی ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لے، اور شرک سے وہ دل اس کا بیزار ہو جائے، برات کر دے، تو پھر اس کے بعد اس کے ایک ذرہ کے ایمان کے بدلے میں اللہ پاک اس کو اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت عطا فرمائے گا۔ تو ایمان بہت قیمتی چیز ہے، لیکن اللہ پاک اگر کسی کو ہدایت دینا رہتا ہے تو یسرا صدر للاسلام، اس کا دل اسلام کے لیے سرح صدر کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے، سمجھ میں بات آ جاتی ہے تو وہ اسلام پر آتا ہے۔ ورنہ اللہ کا اعلان ہے کہ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ ہم نے ہدایت کو واضح کر دیا ہے، جس کا جی چاہے تو وہ اسلام قبول کرے، اور جس کا جی نہ چاہے تو قبول نہ کفر کرے گا۔ لیکن جو ہے ہم نے دونوں راستہ بتا دیا، ہدایت کے راستے اور گمراہی کا راستہ۔ اب جس راستے پر وہ اختیار کرے گا اس کے وہ سزاوار ہوں گے۔ اس لیے اعلان کر دیا لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام لانے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب جو ہے اسلام کے بنیادی 5 ارکان، جو ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا زبان سے بولنا ہے، ایک دل سے تصدیق کرنا ہے، اور بدن سے عمل، جوارح سے، ہاتھ پاؤں سے اس کو بجا لانا، یہ جو ہے سمجھے اسلام ہے۔ اور اس کے بعد یہ نماز ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ رمضان المبارک کی روزی، تو نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو جوڑ دیا گیا ہے کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا نظام صحیح ہو، اور روزہ کے ساتھ میں حج لگا ہوا ہے۔ شہر عیدین لا ینقصان رمضان و ذی الحجہ، کہ 2 مہینے کبھی بھی اس کے اجر میں، ثواب میں کم نہیں پڑتا ہے۔ اس کا نام رمضان ہے اور ایک کا نام ذی الحجہ ہے۔ تو حج کے رمضان المبارک کے اندر آپ 10 راتوں کو جاگتے ہیں شب قدر کے پانے کے لیے، تو اسی طرح کا یہ 10 رات ولیالٍ عشر، 10 راتیں جو ہے آپ کے بہت ہی فضیلت کی چیز ہے، اور اس کے روزے بھی بہت زیادہ ثواب رکھا ہے۔ سرور کائنات احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی اور رسول بھی۔ اولاً تو نبی معصوم ہوتے، اور ان میں جو صاحب کتاب ہوتے، صاحب شریعت ہوتے، وہ رسول بڑے درجے کے ہوتے ہیں،
اور ان تمام میں سب سے بڑا درجہ آپ کے خاتم النبیین کا، اور سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کافۃ للناس بصیرا و نذیرا، اور سب کے لیے عمل کا نمونہ بنا کر کے رکھا۔ تو معصوم تو انبیاء ہی ہوتے ہیں، اور پھر رسول اس سے آگے نبی کے بارے میں بتا، لا نفرق بین احد منہم، قرآن کہتا ہے کہ انبیاء کے بارے میں ہم فرق نہیں کریں گے۔ نبی یہ نیچے کا پوسٹ ہے، اس لیے اس میں کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کسی کو فرق نہیں کرنا۔ ہاں اگر رسول ہے تو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اگر رسول ہے تو بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اور نبی ہے تو وہ بنیاد ہے، اس لیے نبوت میں سبھی برابر ہے۔ تو انبیاء معصوم ہوتے تو رسول اس سے بڑھ کر ہوتے، اور پھر ان کے جو سارے جہان کے لیے، سارے عالم کے لیے اللہ رب العالمین ہے، تو آپ رحمت للعالمین ہے۔ جہاں جہاں بھی عالم، اور جتنے عالم، عالم ناسوت ہو، عالم ملکوت ہو، عالم ہاہوت ہو، جو عالم جو بھی عالم ہے، تو لاہوت ہو، ہاہوت ہو، جو سا جو عالم ہو، اور اس دنیا کے اندر عالم کے اعتبار سے، آبادی کے لحاظ سے، جیسے جانور ہے، پرندے ہیں، ہر ایک کا اقسام الگ ہے، وہ بھی ایک عالم سمجھا جاتا ہے۔ بہرحال ان تمام عالم کے اندر رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، گویا کہ چرند پرند، جانور، حیوانات، زمین میں جو بھی ہے، اور پوری دنیا اور آخرت، اور جہاں جہاں عالم آپ کو نظر آتا ہے، سب جگہ آپ کو رحمت بنایا گیا۔ اس ہستی کے لیے کہا جائے کہ تما تقدمہ من ذنبک کا ما تاخر، کہ آپ کا اگلا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے، پچھلا گناہ معاف کیا جاتا ہے، تو یہ تو اعجاز ہی کہا جائے گا۔ یہ معافی وافی کچھ نہیں ہے، یہ کہ عزت کم چیز ہے کہ نہیں، اگر ہوتا بھی بالفرض محال، اگر ہو بھی سکتا تھا، ہونا تو محال ہے، لیکن اگر ہوتا بالفرض تو وہی معاف ہے آپ کا، تو پچھلا بھی معاف اور اگلا بھی معاف، من تقدم من ذنبک کا ما تاخر۔ تو تصور جو ہے اس کے بارے میں تصور کرنا گناہ کا یہ بھی غلط ہے، غلطیوں کا تصور غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگلا پچھلا سب گناہ معاف کر، اللہ کہہ رہا ہے تو ہم کو تو ماننا پڑے گا نا، کہ اگر ایسا ہوتا تو آپ کو معاف کر دیا گیا۔ بہرحال میرے بھائیو، اب اس امت کا کیا ہے، اگوڑ معاف ہوتا ہے، اگلا معاف ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے؟ غور کر کے دیکھو تو یہ جو 9ویں ذی الحجہ، جس دن حج کرنے کے لیے 9ویں ذی الحجہ عرفات کے میدان میں حاضر احرام باندھ کر کے پہنچ جاتے ہیں دن میں، تو وہ دن ایسا بابرکت ہے کہ جو لوگ حج کو گئے ہیں، عرفات کا میدان میں پہنچ گیا، چاہے وہ بیمار ہو کر پہنچ جائے، چاہے بے ہوش ہو کر پہنچ جائے، سوار ہو کر پہنچ جائے، پیدل پہنچ جائے، میدان عرفات میں 9ویں ذی الحجہ کو احرام کی حالت میں جس حالت میں پہنچے وہ حاجی بن گیا، حج کا بڑا ارکان پورا ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، اس روز کی، اس جگہ کی عظمت کی وجہ سے، اس دن کا، جو حج کے دن کا قدر کر کے روزہ رکھ لے، تو نہ یہ کہ جس سال گزرا اس کا ثواب، اس کا گناہ معاف ہوگا، اگلے 1 سال کا بھی معاف کر دیا جائے گا۔ یہ امت کو اعجاز ہی تو ہے، کیا معلوم کہ کب انتقال ہو جائے گا، لیکن اگلا 1 سال کا گناہ آپ کا معاف کر دیا جاتا ہے۔ گناہوں سے متعلق جہاں تک بات ہے، تو وہ تو اگر کبیرہ گناہ ہے، عام انسان ہے، اسے سنتیں نہیں معلوم ہے، مستحبات نہیں معلوم ہے، موٹا موٹا فرائض جانتا ہے، تو ان عام لوگوں کو کہا گیا کہ تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جو بڑے بڑے گناہ ہیں جس سے تم کو روکا گیا، اگر تم اس سے بھی رک جاؤ گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو ہم معاف کر دیں گے۔ تو اللہ نے معافی کا وعدہ، ایک تو ایمان لانے کے بعد پچھلا سارا گناہ معاف ہو رہا ہے اسلام لانے کے بعد میں، اور پھر حج کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن توبہ کرنا والا انسان گھر میں بھی اور دل میں بھی توبہ کر لے گا، اللہ میں جو گناہ کو، میں سارے بڑے گناہوں سے، چھوٹے کھلے چھپے گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں کروں گا اس کو، اور فی الحال بھی چھوڑ رہا ہوں، پچھلے کی ندامت ہو، تو اس کا اللہ نے اعلان کیا کہ ہم اس کے سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو عوام کا جو ہے بزرگی یہ ہے کہ وہ جو ہے کبائر سے بچنے والا ہو، لیکن علماء یہ تو وارث انبیاء ہے،
تو ان کو صرف قبائل سے بچنا نہیں ہے، بلکہ ان کو مستحبات کا اور سنتوں کا جیسا پابند ہونا چاہیے۔ اسی لیے بتایا کہ اگر عالم ہے تو وہ ایک درخت ہو گیا، لوگ اس کے سائے میں جائے گا، اس کی خدمت میں جائے گا، اس سے اس کو فائدہ ہوگا، لیکن اگر عمل اس کے اندر نہیں ہے تو العالم بلا عمل کشجر بلا ثمر، وہ درخت تو ہے لیکن پھل نہیں آیا اس میں۔ تو اب آپ غور کریں کہ ان الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، قرآن کو جو اٹھانے والے ہیں تو اس کے تختیوں میں لکھا ہوا تھا، تو تختی کو اٹھانے کا کیا مثال چاند جو رکھے تو سب کو سر پہ لادتے تھے کیا؟ اٹھانے کا حمل التوراۃ کا مطلب کیا ہو کہ اس کے جو اندر بیان کیا گیا اس کو وہ جان لیا، سمجھ لیا، یاد ہو گیا۔ اب ثم لم یحملوها، پھر کہہ رہے ہیں کہ پھر نہیں اٹھایا، تو پھر نہیں اٹھانے کا مطلب یہ اس پہ عمل نہیں ہو۔ تو کمثل الحمار یحمل اسفارا، یہ بنا مطلب کا وہ جائے سمجھے محنت کر رہا ہے، محنت کر کے ایک بوجھ لاد دیا سر پر، اور اس کا جو گدھا کو کپڑا پورے محلے کا رہے گا لیکن اس کے استعمال میں کوئی بھی نہیں آیا۔ تو ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اگر اس کو عمل میں نہیں لایا تو گویا کہ ہم نے اپنے جو ہے کام میں استعمال میں نہیں لائی۔ تو اس لیے جو توریت کی اٹھانے والے اور اس پہ عمل نہیں کرتا ہے تو کمثل الحمار کا کر کے سیدھا نہیں کہا کہ گدھا ہے بلکہ کہا گدھے کے جیسا، یعنی بیوقوف ہے کہ تو تمہارے اندر سب علم رکھا ہے اور تم عمل نہیں کرتے۔ بڑا مہذب انداز سے اللہ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ تم تورات کے اٹھانے والے ہو، جانکار ہو، تو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو صحابہ کرام جو ہے نہ صرف حافظ قرآن تھے، نہ صرف قرآن ہو تو اہل لسان تھے، قرآن کی زبان میں پڑھتے تھے، لیکن اس کے اوپر عمل بھی کرتے تھے۔ اور اس کے بعد وہ سارے صحابہ حامل قرآن تھے، قرآن ان کی زندگیوں میں تھے۔ تو اس زندگی میں ہونے کی وجہ سے جب قرآن لکھنے کی بات آئی تو جمع کرنے کی بات آئی تو بولا کہ قرآن کو یہ کتابوں میں اور چیزوں میں لکھا جائے گا تو اس کو پھر دوبارہ سیکھنا بہت مشکل ہوگا۔ بھائی تیراکی سیکھنا ہے تو آپ اوپر میں نہیں سکھا سکتے ہیں، تیراکی کے لیے پانی میں جانا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر کھانا بنانے کا اگر سکھانا چاہیں تو روٹی بنانا ہے تو توا اور کڑھائی اور گوند دھونے کا سارا طریقہ سکھانا ہوگا، کتاب سے سمجھا کے نہیں سکھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فن تجوید ہے، فن حرب ہے، اس کو خالی آپ کا فارمولہ سنا دیجیے کہ با یہاں سے نکلتا ہے، تا یہاں سے نکلتا ہے، سا یہاں سے نکلتا ہے، وہ بتا دینا سے کافی نہیں ہوگا، اس کا مشق ضروری ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہے جس نے مشق زیادہ کیا دنیا میں نام کمایا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں تو نیت کرنی ہے کہ ہم حامل قرآن بنیں، حافظ قرآن ہے۔ الحمدللہ حافظ کا سرٹیفکیٹ اللہ نے اعزازی لقب دے دیا۔ اس کے معنی مطالب کو اس حدیث کے ذریعے سے آپ نے سیکھا تو آپ کو علماء کہلایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد عالم جو اللہ کا صفت ہے، عالم الغیب و شہادہ ہونا، وہ لقب آپ کو دیا گیا۔ اسی طریقے سے جو بھی جس کام کو کرتے ہیں اللہ اس کا اعزازی نام رکھ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے قاری کا لقب ملنا، عالم کا لقب ملنا، مفتی کا لقب ملنا، کیا اس زمانے میں مفتی لوگ نہیں تھے جو صحابہ کو بھیجا کہ تم جاؤ عراق میں کام کرو گے، کسی کو کہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ تو اس طریقے سے بہت سے لوگ جیسے سمجھے اس کام کو انجام دیتے تھے، نام نہیں تھا، سب کا ایک ہی نام تھا صحابہ۔ حافظ تھے تو بھی صحابہ، قاری تھے تو بھی صحابہ، علماء تھے تو بھی صحابہ، مفتیوں سے بھی بڑھ کے جانکار تھے تو بھی صحابہ، وہ حاجی تھے جب بھی صحابہ، اور دن رات نماز پڑھنے والے تھے تو بھی نمازی نے صحابہ ہی اس کا نام رکھا۔ تجارت کر رہے تھے تو وہاں ذکر کے اس کا بتا رہے ہیں، لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ دیکھو ہمارے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ کہ بازار میں بھی یہ ذکر سے کسی وقت غافل نہیں۔ تو بازار غفلت کی جگہ ہے، اور وہاں اگر اس کے ذاکر ہونے کا اللہ تعریف کرے تو بہت بڑی بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارے صحابہ حاجی ہیں، ان کا پچھلا گناہ معاف ہو گیا ہے، یا ہمارے صحابہ یا حافظ قرآن ہے، یا قاری قرآن ہے، یا عالم قرآن ہے، یا مفتی کرام ہے، یہ نہیں بتایا۔
اللہ تلہم تجارتن ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر سے خرید فروخت ہوتے وقت بھی یہ ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے بتایا والا ذکر اللہ اکبر، کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ کہ سب سے بڑی چیز یہ ہے تو ضرور، لیکن ایک زبان سے ذکر ہے اور دوسرا جو ہے اس زبان ذکر لسانی ہے۔ اب اس کے بعد اس بدن کے اندر جو اصلاح کا لائن ہے وہ دل سے ہے۔ حدیث میں اعلان کر کے بتا دیا ہے کہ اذا صلح المزغۃ صلح الجسد کلہ، اگر اس کا دل صحیح ہو گیا، قلب صحیح ہو گیا، ذاکر ہو گیا، دیندار ہو گیا، خدا کی طرف متوجہ ہو گیا، تو سمجھ لو پورا بدن بھی اس کا صحیح ہو گیا۔ اور اگر دل میں ٹیڑھا پن فی قلوب زیغ، اس کے دل میں ٹیڑھا ہو گیا ہے، وہ دوسرے کو نبوت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں تسلیم کر رہا، اللہ کو مان رہے ہو، پچھلے سارے پیغمبر کو مان رہے ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا بیچے کو باپ پہچانتا ہے اتنا پہچاننے کے باوجود بھی تم نہیں مانتے ہو، میرے خاندان میں نہیں آیا، یہی نا ٹیڑھاپن ہے دل میں۔ تو کہا فی قلوب زیغ، اس کا دل جو ہے ٹیڑھا ہو گیا، دل میں سے کہیں آتا فی قلوب مرض، اس کے دل میں بیماری ہے۔ تو دل میں کیا بیماری ہوتی ہے؟ تو دل کا بیماری جو مرض اکبر ہے اس کو کبر کہتے ہیں، جو ابلیس کو ہوا، اور پھر اس کے بعد یہ بڑا پن کا جس میں بھی یہ مرض ہو جائے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ تو اس کبر کو دور کر کے تواضع کو پیدا کرنا، یہی بزرگان دین اس کی تزکیہ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو نرم مزاج کا اس کو عمر جیسا سخت بنا دیتے ہیں، اور جو عمر جیسا سخت ہے پیر صاحب اس کو ابو بکر جیسا نرم بنا دیتے ہیں۔ یہ کام پیر کے بس کا نہیں ہے، بزرگان دین یہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کو جو جیسے عمر ڈالو غلط چیزوں کے اوپر جو مضبوط تھے، سخت تھے، تو دین کے معاملے میں بھی ویسی ہی سختی ہوئی۔ تو میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، ابو بکر صدیق اگر دل کے نرم تھے تو امت پر آپ کا جو ہے رحم دلی بہت زیادہ تھا۔ تو یہ نہیں ہوتا ہے کہ مزاج بدلا تھا، لا تبدیل لخلق اللہ، کہا کہ جبل گردد جبیلی نہ گردد، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے لیکن عادتیں بدل جائے یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ نے جس کے اندر نرمیت پر ڈالا ہے وہ کڑا نہیں ہوگا۔ آپ نہیں دیکھتے عورتیں حلوہ بناتی ہیں، جو جس کو حلوہ کو اگر سخت بنا دیا تو اس کو نرم کرنے کوئی لائن نہیں ہے، نہیں، آپ چبا کے نرم کر سکتے ہیں۔ جس کو نرم بنایا تو اس کے اندر سختی آ سکتی، تھوڑا اور ہنس دیا جائے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، مجھے کہنے کا یہ تھا کہ آدمی کا سخت مزاج ہونا، نرم مزاج ہونا، یہ تو قدرت کا ہے۔ اس لیے کہا کہ لا تبدیل لخلق اللہ، کیا اللہ کے پیدائش میں کوئی گڑبڑی نہیں ہوگا۔ ہاں، عادات اس کے بدلنے کے لیے وہ سختی جو غلط کر رہا تھا، غلط راستے پر تھا، دوسروں پر فساد جیسے سمجھے جو لوگ اچھے تھے، کمزور تھے، ان پر ٹوٹ پڑتے تھے، تو وہ سختی دوسری طرف بدل دیا گیا۔ بہرحال تزکیہ جو ہے قرآن پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام صحابہ کرام کا، اور قرآن پاک کا تلاوت کرنا، پھر اس کی صفائی کرنا، اور پھر قرآن اور حکمت کی باتیں بتانا، یہ کام آپ کا منصب تھا۔ اور اس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا۔ ہمارے پاس قرآن ہے، اور قرآن جو کچھ ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ جسے دیکھنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیکھ لو، جو قرآن میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ۔ تو بہرحال یہ دل کے جو ہے دل کو ذاکر کیا جاتا ہے بزرگان دین کی صحبت میں رہ کر۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ سمجھتے ہیں یہ فجر کے وقت کا میں نے سورہ فجر پڑھا ہے، تو یہ فجر کا قسم کیوں کھایا گیا؟ عصر کا کہیں قسم، فجر کا کہیں قسم، اور عشاء اور جوہر کا نہیں ہے قسم؟ عشاء کا کہاں قسم قرآن میں ملتا ہے؟ تو یہ دو عصر کا تو وسطیٰ کا بیچ میں آتا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا اگر جیسے مجھے بیچ والے نماز کا دھیان رکھو۔ اور فجر کے بارے میں بھی بتایا، تو اب فجر میں مشہودہ کا لفظ ہے کہ اس میں جو ہے حاضر و جدد، کیا حاضر ہوتا ہے اس میں؟
تو اس وقت رات کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رات کا فرشتہ جا رہا ہوتا ہے، دن کا فرشتہ آ گیا ہوتا ہے، تو اس طرح حاضر ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح رات چلی گئی ہے اور دن آ رہا ہے، تو یہ رات اور دن کا بیچ میں ایک فاصلہ کا وقت ہے، وہ بہت قیمتی وقت ہے۔ ہم نے پڑھا قرآن میں لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، کہ آسمان میں چاند بھی نہیں دیکھو گے اور سورج بھی نہیں دیکھو گے، سورج نہیں دیکھو گے، چاند نہیں دیکھو گے۔ تو گویا کہ جنت میں چاند اور ستارہ سورج سے روشنی نہیں ہے۔ اب رہ گیا ستارہ، ستارے تو دنیا کو سجانے کے لیے کیا اللہ پاک نے، زینت اللہ، یہ ستارے اللہ نے کہا کہ یہ زینت ہے، میں نے سجایا ہے۔ زمین میں جو یہ سبزیاں دیکھ رہے ہیں، درخت دیکھ رہے ہیں، یہ سجاوٹ ہے، زینت اللہ، یہ زمین کی سجاوٹ۔ یہ سارے انسان جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر شہوت، زین للناس حب الشہوات، اس کو میں نے شہوات سے سجایا، اس لیے سجایا کہ ان کا سلسلہ جو ہے اولاد کا پیدائش کا آدم علیہ السلام سے چلانا تھا، ورنہ تو خدا چاہتے تو پتلا بنواتے، روح ڈلواتے، سب زندہ ہوتا رہتا۔ یا جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہوتی ہے، عورتوں کو پھونک مارتے رہتے، حمل ہوتا رہتا، اولاد ہوتی رہتی، جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں کیا۔ تو ہم ساجن نبتلیہ فجعلناہ بصیرا، کہ ہم نے جو ہے ملا کر کے بنایا، اور اس طرح سننے اور جاننے والا، سننے اور جاننے کی صلاحیت شکتی رکھا، جو اللہ کا سمیع اور بصیر اللہ کی صفت۔ تو دیکھنا اللہ کی صفت ہے، سمیع ہونا اللہ کی صفت ہے، لیکن ان صفات سے متصف کرتا ہے انسان کو، تو انسان دیکھنے اور سننے والا ہے۔ تو انسان اگر کامیابی چاہتا ہے تو دل سے پہلے تو شرک کو نکالنا ہوگا۔ کبر اس سے بڑی چیز ہے، شرک سے بھی بڑی خراب چیز ہے۔ شرک تو بہرحال لا علمی سے ہوگا، لیکن کبر ہٹ دھرمی سے ہوتا ہے، سچ سمجھتا ہے کہ ہم ہی سب کچھ ہے، اور کچھ بھی نہیں ان کے قبضے میں۔ کھولے کل انسان ضعیفہ، انسان کو تو کمزور بنا دیا گیا، بناوٹ کا کمزور ہے۔ اس کو سامنے ایک کپڑا ڈال دو تو آگے دیکھ نہیں سکتی، اس کی آنکھ تو اتنی، آسمان دیکھ سکتا ہے لیکن ایک پردے کے پیچھے کیا ہے آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ہر لحاظ سے انسان کمزور ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب انسان کے کام میں آتا ہے اور آ سکتا ہے، دوائی ہی بن جائے ہو سکتا، مگر آپ کس کام کے؟ تو اللہ نے بڑا بنا دیا ہے، بڑے کے حساب سے رہنا پڑے گا۔ اشرف المخلوقات بنا ہے تو بڑا بن کے رہا۔ تو فجر کا وقت جنت سے مشابہ ہے، جنت میں سورج نہیں، چاند نہیں، ستارے نہیں، تو اس دنیا میں ویسا کیسے ہوگا؟ سورج نہیں، چاند نہیں، ستارے نہیں، تو روشنی کہاں سے ہوگا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ دنیا بنایا کہ دیکھو فجر کے وقت میں چاند نہیں، سورج نہیں، ستارے بھی نہیں، تو آپ کو روشنی نظر نہیں آتی ہے۔ تو ایسا ہی وقت جنت کا ہوگا، سمجھنے کے لیے دنیا آخرت کو سمجھنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس دنیا میں رہنا نہیں ہے، دنیا فانی ہے، یہ مٹنے والی چیز ہے، اس لیے جس کا فانی دل کی دنیا کی طرف دل متوجہ ہے تو اس کو سکھایا جاتا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے دل کو اللہ کی طرف سیدھا کر لیا، میں مشرک نہیں ہوں، میں نماز اللہ کے لیے پڑھوں گا، روزہ اللہ کے لیے، قربانی اللہ کے لیے کروں گا، اور حج بھی، تمام نفسوں کی قربانی اور زندگی محیا مماتی، یہ سب اللہ کے لیے ہوگا۔ وہ تو اللہ، جس کا دل اللہ کی طرف، اور اللہ کہتا ہے الا من اتی بقلب سلیم، کہ میرے پاس سیدھا دل لے کر کے جو آئے گا وہ مجھے قبول ہے، اور ٹیڑھا والا دل ہے کہ قدم سوئے مار کر نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہوں کدھر جا رہا ہوں، جا تو رہے ہیں قبر کی طرف اور نگاہ لگ گئے گھر کی طرف، اور مکان بلڈنگ بنانا ہے، یہ کاروبار اٹھانا ہے، فلانا چیز کرنا ہے، تو آپ تو چل کے قبر کے گڑھے کی طرف جا رہے ہیں، قدم سوئے مار کر نظر سوئے دنیا، کدھر دیکھتا ہوں کدھر جا رہا ہوں۔ تو آپ رخ صحیح کریں، رخ کو صحیح کرنا یہی اصل میں دعوت ہے۔ اگر آپ کے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا ہے اور مقصد اسی کو پانا بنائے ہیں، اللہ کی رضا آپ کا مقصد ہے، اس کی ناراضگی میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کو راضی کرنے میں آپ کو خوشی محسوس کرتے ہیں، ان سارے جھمیلوں سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کے بھیجا کہ جو نبی صاحب کی بات کا طریقے پر چل جائے گا وہ آدمی کامیاب ہو جائے، اللہ کے حکم کو
نبی کے طریقے پر کرنے والا کامیاب ہوگا۔ تو دل کو سیدھا کرنا، اللہ کی طرف کیسا سیدھا کیا جاتا ہے؟ بدن کا قبلہ خانہ کعبہ، وہ مٹی سے شروع سے بنا، یہ بدن مٹی سے بنا، مٹی کا مٹی کی طرف میں رخ کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں منہ میرا کعبہ شریف، منہ تو ادھر ادھر ہو سکتا ہے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف میں، یہ صحیح ہوگا۔ تو رخ اس طرف کرنا یہ بدن کا قبلہ ہے، لیکن دل اللہ کی طرف میں متوجہ کرنا ہے اور اللہ کے مرضیات پر چلنے کا عہد کرنا ہے۔ جو گناہوں کا جنگ دل کے لگ گیا، لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ وَثَقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے میں نے سامان بنا دیا، لیکن دل کو اندر میں ہے، اس کو صاف کرنا ہو تو اللہ کا ذکر کرو۔ اور جو ذکر کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے نا جلیس من ذکرن، میں تو اس کا ساتھی بن جاتا ہوں، دوست بن جاتا ہوں، میں اس کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں۔ اور اگر جو اس کو دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ بھی اپنے اندر یاد کرتا ہے، اور جو مجمع میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرشتوں کے مجمع میں کہتے ہیں دیکھو میرا بندہ یا سمجھیے کہ یاد کر رہا مجھے۔ تو اللہ کو جو یاد کرتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اللہ کا یاد کرنے کا مطلب آپ کو جو تکلیف ہے اس کو دور کرے گا، اور جو چاہتے ہیں اللہ عطا فرمائے گا۔ اعلان بھی کر دیا فِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، میں نے جنت میں وہ سب چیز بنا رکھا ہے جو آپ چاہتے ہیں، آپ کا نفس چاہتا ہے۔ یہاں چھوڑ جاؤ تو یہاں نہیں ہو سکتا، یہاں پورا نہیں کیا جا سکتا۔ تو آخرت جو ہے وہ ہمارے نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کی جگہ ہے، وہاں پر جو اللہ پاک پورا کرے گا۔ ایک اینٹ سونا اور چاندی کا محل تو عام لوگوں کو اس کا مقام ملے گا۔ بتایا کہ 10 مرتبہ جو قل هو اللہ پڑھے گا تو اس کو جنت کا ایک کوٹھری جو ہے سمجھے ایک گھر اس کو دے دیا جائے گا۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ یا رسول اللہ تب تو بہت گھر بنوا لیں گے، 10 مرتبہ قل هو اللہ پڑھنے کتنا لگے گا؟ کہا کہ پھر بھی بہت گھر ایسا رہ جائے گا جس کا صاحب ایمان نہیں رہے گا، تو مجبور ہے اس کے لیے جگہ خالی ہوگی۔ اور پھر تو اگر 100 مرتبہ کوئی قل هو اللہ پڑھتا ہے تو 10 روم اس کا ہر روز بنے گا۔ تو یہ قل هو اللہ پڑھیں، اگر 3 بار پڑھتے ہیں تو یہ قرآن کے برابر ثواب ہے۔ 1 بار پڑھتے ہیں تو آپ کا جو ہے کفر شرک سے برات کا اعلان ہے۔ 3 بار پڑھتے ہیں تو قرآن کے برابر ثواب ہے۔ 12 مرتبہ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے ایک محل ملے گا، وہ ٹھیک ہی بات نہیں ہے، بلڈنگ ملے گا آپ کو۔ اس طرح اللہ پاک جنت میں دے گا۔ کسی کا خیمہ ہی موتی کا ہوگا جس میں 40 سال لمبا، 40 سال چوڑا، سمجھے 40 کلومیٹر چلے گا، اور اس کو چوڑائی اتنا بڑا موتی ہوا کہ ایک خیمہ ہوا۔ اللہ نے ایک چیز بنا کر کے رکھا، لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر ببال احد، کہ جنت تو ایسی بنی ہے کہ کسی کان نے سنا بھی نہیں، اور سنا تو مولانا لوگ بتا ہی رہے ہیں، لیکن یہ سیمپل سنا رہے ہیں، حقیقت وہاں کا کیا سنے گا؟ سنیدہ کہ بہت مانند دیدہ، تو وہاں جا کے جو دیکھے گا وہ کچھ اور ہے۔ میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، کعبہ جتنا بھی یہاں پڑھ لیں آپ زندگی بھر، اور کعبہ میں بغیر پڑھے بھی پہنچا دیں تو سمجھ میں آ جائے کعبہ کس کا نام ہے۔ کیسے دل صاف ہوتا ہے، کیسے روحانیت آتی ہے، کیسا دل اللہ کی طرف چل جاتا ہے، کیسے دنیا کو بھول جاتا ہے، ہر چیز سے بے فکر ہو جاتا ہے۔ اس کو جانے کے بعد کیفیت سمجھ میں آئے۔ الفاظ میں بول سکتے ہیں لیکن کیفیت نہیں بتا سکتے ہیں۔ بولو کے بارے میں آپ تقریر کر کے سمجھا دیجئے، لڑکے کو نہیں پتہ چلے گا بولو ہوتا کیا ہے۔ جب اپنے عمر کو پہنچے گا سمجھ جائے گا کہ بولو کس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے کھانا ہے اس کا کھٹا اور میٹھا کو آپ بتانا چاہیں تو آپ زبان سے چکھ لیے ہیں، لیکن آپ کی چکھی ہوئی زبان بھی نہیں بتا سکتی۔ تو محسوسات والے چیز کو، کیفیت کی چیز کو، تو جس کو حاصل ہوتا ہے وہی سمجھتا ہے، دوسرا کون سمجھ سکتا ہے۔ تو یہ جو خانقاہ اللہ پاک نے عطا کیا ہے، جو آج آپ لوگ جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط ہو، اور نسبت اتنا مضبوط ہو کہ ہمارا 24 گھنٹے کا عمل جو ہے وہ سمجھے محیایا و مماتی للہ رب العالمین ہو جائے، اور ہر چیز دین بن جائے۔ اس طرح سے اس دین بنانے کے لیے کہ ہمارا چلنا دین ہو جائے، کھانا دین ہو جائے، پینا دین ہو جائے، سونا دین ہو جائے، ہر کام نبی کے طریقے پر ہم آئیں گے تو انشاءاللہ اللہ سے تعلق بنے گا تو ہم کامیاب ہوں گے۔
تو یہی اس کا مشق ہے، وہی اس کی تعلیم ہے، اسی کے لیے ذکر کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں، کچھ دن کی باتیں کہی جاتی ہے، تو اس طریقے سے تھوڑی سی باتیں لوگوں کو بتایا جاتا ہے، یہی دین ہے، یہ کوئی ضروری نہیں، تھوڑا سا نمونہ آپ کو بتا دیا گیا۔ تو یہ فجر کا وقت ہے، 10 راتیں ہیں، اور 9 روزے رکھ سکتا ہے، ایک سال کا ثواب، لیکن 9ویں ذی الحجہ کا 2 سال، 1 سال اگلا بھی معاف، 1 سال پچھلا بھی معاف۔ تو میں نے بتایا یہ امت کا اعجاز ہے، آج تک میں نے نہیں سنا کہ اور کہیں امت کو ایسا عطا ہوا ہے کہ اگلا پچھلا اگلا بھی معاف ہو جائے۔ اس امت کو اللہ نے وہ بھی اعجاز عطا کیا ہے، وہ بھی حج کے برکت سے۔ یہی تو بات ہے کہ 9ویں ذی الحجہ سے 13ویں کے اثر تک بولے تو کبر اللہ علامہ ہداکم، وہاں اس کے لیے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، جیسا ہدایت دیا، جیسا پڑھنے بتایا، 9ویں سے لے کے 13ویں کے اثر تک ہر نماز کے بعد ہر مرد کو زور سے پڑھنا ضروری ہے۔ رکعت چھوٹ گئی ہے تو رکعت پورا کرنے کے بعد بھی آپ کو زور سے پڑھنا ہے۔ عورتیں اگر ہیں تو وہ 9ویں ذی الحجہ کے فجر سے یہ جو ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں گے، لیکن زور سے نہیں، آہستہ پڑھیں گے، کیونکہ عورت کا جو ہے زور سے پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم دین کو سمجھیں، اللہ کا حکم، نبی کے طریقے پہ چلنے کا نام دین ہے، اور علماء کرام پر بڑی ذمہ داری ہے، یہ عالم کے لیے ہے، آج عالم کے لیے بنا ہے، اس لیے پورے عالمی سطح کا